آج کے زمانے میں ہر ایک انسان آگے سے آگے بڑھنے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے. چاہتا ہے کہ رشتہ داروں سے آگے بڑھ جاؤں، محلے والوں میں میرا نام ہونا چاہیے، میرے پاس بڑی گاڑی ہونی چاہیے، بڑا گھر ہونا چاہیے، میرے بچے بڑے سکول میں پڑھیں، اعلیٰ درجے کے سکول میں پڑھیں. تو یہ ہر ایک انسان کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، اور اس دوڑ میں وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں مال کہاں سے لا رہا ہوں، حلال طریقے سے لا رہا ہوں، حرام طریقے سے لا رہا ہوں، جائز طریقے سے لا رہا ہوں، ناجائز طریقے سے لا رہا ہوں، لوگوں کو دکھ پہنچا کر لا رہا ہوں، لوگوں کو خوش کر کے لا رہا ہوں، بغیر اس کے امتیاز. گھر والوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمیں تو پیسے چاہیے، بچوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمیں تو فیس چاہیے. اب اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے وہ کبھی اس نے سوچا نہیں. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے تو پیسہ چاہیے. میرے بھائی انتہائی خطرناک بات ہے. اس میں ہم اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں، اپنے بچوں کا کتنا نقصان کر رہے ہیں، ہم حرام کھلا کر اپنے گھر والوں کا کتنا نقصان کر رہے ہیں. آخرت کے حوالے سے ہم ان کو کتنا پیچھے لے جا رہے ہیں، جن کو ہم آگے بڑھانے کے چکر میں اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے کم از کم اس دوڑ میں دوڑنے والا شخص امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی معلومات لے، آپ علیہ السلام کی تعلیمات سے ہی انسان اخذ کرے کہ مجھے یہ کام اگر کرنا بھی ہے تو کس طریقے سے میں کر سکتا ہوں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا الدنیا ادبرت انی وارزت، دنیا منہ پھیر گئی اللہ کے رسول، حالات بڑے خراب ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا این انت من صلاۃ الملائکہ و تسبیح مخلوقات اللہ تعالی التی یرزقہم بہا، کہاں غافل ہو تم، کہاں غافل ہو تم فرشتوں کی صلاۃ سے اور مخلوقات کی تسبیح سے، جس کی ذریعے سے اللہ ان کو تخلیق جس نے کیا ہے وہ ان کو رزق دیتا ہے، جس وجہ سے اس تسبیح سے کہاں تم غافل ہو. آپ علیہ السلام نے فرمایا اس تسبیح کو روزانہ 100 دفعہ صبح کے وقت کیا کر، تاتی کا دنیا صاغرہ، تیرے پاس دنیا ذلیل ہو کر آئے گی. یہ نہیں کہ تو لوگوں کے پیچھے حرام طریقے سے ذلیل ہوتا پھرے گا، نہیں، تو وہ کام کر، اس کے ذریعے سے دنیا تیرے پاس ذلیل ہو کر آئے گی. وہ شخص چلا گیا. آپ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ تم نے روزانہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ 100 دفعہ پڑھنے، یا دوسری جگہ پر ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، اس کو 100 دفعہ پڑھنا صبح کے وقت میں. وہ شخص چلا گیا، اس نے شروع کیا، پڑھتا رہا. کچھ عرصے کے بعد آپ علیہ السلام کے پاس آئے. ثم قدم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ حاصلت لی ثروۃ، مجھے مالداری حاصل ہوئی. اور پتہ کتنی حاصل ہوئی؟ فرمایا لیس للاحتفاظ بی عندی مکان، میرے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہے اللہ کے رسول، اتنا اللہ نے دے دیا. تو اس وجہ سے ہم اس دوڑ میں کم از کم جہاں پر بچوں کو یہ سمجھاتے ہیں نا جی بیٹے ڈگری حاصل کو بڑی والی، اس سے بڑا مال آئے گا، وہاں پر کم از کم یہ بھی سمجھائیں کہ اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے اعمال بھی کریں، اس سے بھی مال آتا ہے. اور پھر مال کا صرف یہ طریقہ نہیں ہے کہ صرف جمع کرنے سے مال آتا ہے، ایک اور طریقہ بھی ہے جس کے ذریعے سے مال آتا ہے، وہ خرچ کرنے سے بھی مال آتا ہے. آپ علیہ السلام نے صحابہ کو یہ تعلیم دی ہے کہ خرچ کرو، اس سے بھی مال آتا ہے. آپ علیہ السلام سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے. کوئی بڑی کوٹھی تو تھی نہیں، چھوٹا سا گھر تھا. آپ علیہ السلام تشریف لے گئے. وہ کمرے میں دیکھا تو ایک نکر پر جو ہے نا جی چھوٹی سی ڈھیری لگی ہوئی جو کی. آپ علیہ السلام نے حضرت بلال سے پوچھا ما ھذا یا بلال، اے بلال یہ کیا رکھا ہوا ہے؟ یہ نہیں کہ آپ علیہ السلام کو پتہ نہیں چل رہا تھا یا آپ علیہ السلام کو نظر نہیں آ رہا تھا، ایسی بات نہیں تھی. عام آدمی کو جو سریا کے اندر 7 ستارے نظر آتے ہیں، آپ علیہ السلام کو 11 نظر آتے تھے. ہم صرف آگے دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول جیسے ہم آگے دیکھتے ہیں ویسے پیچھے بھی دیکھا کرتے تھے. آپ علیہ السلام کو پیچھے بھی ایسے ہی نظر آیا کرتا تھا. آپ علیہ السلام نے سوال کسی اور انداز میں کسی اور مقصد کے لیے کیا ہے. پوچھا ما ھذا یا بلال یہ کیا ہے؟ فرمایا ھذہ صبرۃ طعام ادخرت لغد یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ چھوٹی سی کھانے کی ڈھیری ہے، میں نے کل کے لیے رکھی ہے، سال کے لیے نہیں، نہ سالوں کے لیے. ہمارے پاس اس سالوں کا بیلنس موجود ہے. اس کے باوجود نہ ہمارا جی بھرتا ہے، نہ ہمارا پیٹ بھرتا ہے، نہ جیبیں بھرتی ہیں، نہ ہمارا دل اور دماغ اس بات سے راضی ہوتا ہے کہ بس کر دیجیے. آپ علیہ السلام نے فرمایا بلال انفق یا بلال، اے بلال اس کو بھی خرچ کر دے تو نے جو کل کے لیے رکھا ہے. لا تخش من ذی العرش اکلالا، عرش والے سے کمی کا ڈر نہ کر.
وہ دے گا. یہ ایک راستہ ہے اللہ سے لینے کا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرمائے. ایک سائل آ گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹوں میں سے ایک کو بیچا کہ جاؤ اپنی ماں کے پاس. ترکت عندها 6 دراہم، میں نے 6 درہم ان کے پاس چھوڑے. ان سے کہیں کہ فاطمہ منها درہم، 1 درہم اس میں سے دے دے. جب وہ گئے تو انہوں نے فرمایا کہ جا کر یاد کراؤ، وہ تو انہوں نے آٹے کے لیے رکھے تھے. ترکت عندی للدقیق، آپ نے میرے پاس وہ آٹے کے لیے چھوڑے تھے، وہ تو آٹا لینے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ اپنی والدہ سے کہو سارے کے سارے دے دو. اور ساتھ ایک جملہ سمجھایا ہے جو مجھے اور آپ کو اپنی اولاد کو سمجھانے کی ضرورت ہے، جو مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے. وہ کیا تھا؟ فرمایا لا يسلك ایمان عبد حتى يكون بما في يد الله اوثق من بما في يدي. آدمی اس وقت تک اپنے ایمان میں سچا نہیں ہو سکتا جب تک جو اس نے اللہ کے ہاتھ میں دے دی ہے اس پر اس کا یقین زیادہ نہ ہو جائے جو اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا. حضرت علی نے منگوائے، سارے دے دی. سائل لے کر چلا گیا. تھوڑی دیر گزرے تو ایک شخص اونٹ بیچتا ہوا آیا. حضرت علی نے پوچھا کہ بیچ رہے ہو؟ اسے کہا جی بیچ رہا ہوں. فرمایا بیکم کتنے کا؟ اس نے کہا جی 140 درہم کا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، اس کو ادھر باندھ دو اور کچھ دیر بعد پیسے لے لینا. وہ باندھ کر چلا گیا. تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص آیا. اس نے پوچھا یہ کس کا ہے اونٹ جو بندھا ہوا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیونکہ وہ خرید چکے تھے، فرمایا ہاذا لی، میرا ہے. فرمایا بیچنا ہے؟ ہاں بیچنا ہے. کتنے کا؟ فرمایا ب100 درہم، 200 کا بیچنا، 200 دراہم کا. فرمایا چلو ٹھیک ہے جی. اس سے 200 نکال کر دیے، گن کر انہیں 200 لیے. وہ اونٹ لے کر چلا گیا. کچھ دیر بعد وہ شخص آ گیا جس کے پیسے دینے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 140 روپے اس کو دے دی، 140 درہم اس کو دے دی. باقی 60 درہم لے کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان کی ہتھیلی پر رکھے. انہوں نے پوچھا یہ کہاں سے آئے؟ فرمایا ھذا ما وعد اللہ علی لسان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. یہ وعدہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی کی زبان پر کیا ہے کہ جو 1 لگائے گا ہم 10 دیں گے. ہم نے 6 لگائے تھے، اللہ نے بڑھا کر 60 دے دی. بڑھانے کا راستہ صرف یہ نہیں کہ ہم جمع کر کے رکھتے رہیں بانڈز خریدیں اور اس طرح کے حرام حلال چیزوں کے ذریعے سے پہلے اس پیسوں کو جمع کریں. نہیں، اس کو خرچ کریں. یہ بھی ایک راستہ ہے جس کے ذریعے سے دنیا میں اللہ 1 کے بدلے میں 10 دے گا. اللہ مجھے اور آپ کو ان راستوں سے اللہ سے لینا نصیب فرمائے جو اللہ کے نبی نے ہمیں سمجھائے ہیں.